جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان، پوری کر دو میری یہ دعا، پوری کر دو میری یہ دعا، المدد یا امام۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان حسن آبدی قائم ٹی وی کے خصوصی پروگرام غیبت کیوں ہے کے ساتھ حاضر ہے، اور آج ہمارے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے واجب المحترم حجت اسلام والمسلمین قبلہ مولانا سید عروج ذیلی صاحب تشریف فرما ہے، جن سے ہم کچھ سوالات غیبت کے حوالے سے کریں گے۔ تو آئیے سوالات لے کے ان کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مولانا آپ کی شکر گزار ہیں قائم ٹی وی کی جانب سے اور اپنی جانب کی طرف سے اور تمام انتظامیہ کی جانب سے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہمارے قائم ٹی وی کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور اس اہم موضوع پہ آپ گفتگو کریں گے۔ یقیناً جو بہت غیبت کے عالم میں جو آج کل عالم غیبت ہے اور اس پہ بڑا ڈسکس ہو رہا ہے، تو مختلف طریقوں سے تو آپ سے کچھ باتیں ہم سوالات کریں گے تاکہ ناظرین تک یہ پہنچ سکے۔ قبلہ یہ فرمائیے گا کہ عالم غیبت کیا ہے اور علم غیبت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ قائم ٹی وی اور ان کی پوری جو ٹیم ہے، آپ سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ اتنا بہترین پروگرام جو ہے وہ اس عنوان سے آپ لوگوں نے اس کو آرگنائز کیا اور یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور یعنی یہ وہ موضوعات ہیں جس کی ہمارے معاشرے کو اشد ضرورت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ اسٹڈی کرنے کا لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کتابوں کا مطالعے کا، تو اسی لیے یہ میڈیا کے ذریعے سے ہی یہ چیزیں ہم لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور بارگاہ الہی میں بھی شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پروگرام کو اس موضوع پہ کرنے کی ہم سب کو توفیق دی ہے۔ سوال سب سے پہلا جو ہے وہ آپ نے جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ علم غیب کیا ہے۔ علم غیب کے حوالے سے کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک بڑا ایک علمی موضوع ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو آسان الفاظ میں عوام الناس تک جو ہے یہ پہنچ سکے بات۔ علم غیب کے حوالے سے سب سے پہلے ہم تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کروں کہ علم غیب جب ہم قرآن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو قرآن کریم کی روشنی میں علم غیب فقط اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ کے پاس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ کچھ ہمارے پاس ہے، کچھ اس کے پاس ہے، کچھ اس کے پاس ہے، اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہ میں اگر مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں، علم غیب کا منبع اور سرچشمہ ذات واجب الوجود یعنی اللہ کی ذات ہے۔ اب جو ہم آتے ہیں علم غیب کی جانب تو علماء اور عرفاء نے اس کی جو تعریف کی ہے اور اس کی جو تفسیر بیان کی ہے، علم غیب دو طرح کے علم ہیں، ایک کو کہا گیا ہے علم غیب مطلق، ایک ہے غیب نسبی۔ غیب مطلق یعنی کل کا کل علم فقط ذات حق ذات خداوند تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ اچھا میں تھوڑی سی اس کی تعریف کر دیتا ہوں تاکہ یہ اور آسان ہو جائے۔ غیب مطلق یعنی اس علم کو کہا جاتا ہے جو قابل دید نہیں ہے، دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن دیکھنے کے تین مراحل ہیں۔ ایک ہے آنکھ جس سے ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے جو چہرے پر اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی ہے، آنکھ سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ دوسرا حس ہے، حس سے ہم محسوس بھی کرتے ہیں، ابھی ہوا موجود ہے لیکن آنکھ سے نظر نہیں آئے گی لیکن وجود ہے۔ گیسز موجود ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ، آکسیجن، سب کہتے ہیں نا، مثلا سائنس بھی سارے انکشافات کر چکی ہے، یہ بھی موجود ہے۔ اچھا یہ ہے حس۔ تیسری چیز ہے عقل۔ عقل ماورائے حس ہے، حس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی ہے، لیکن یہ تین مراحل ہیں کسی چیز کو درک کرنے کے اور اس کو دیکھنے کے، ایک آنکھ ہے، دوسری حس ہے اور تیسرا عقل ہے۔ غیب اس علم کو کہتے ہیں جو عقل سے بھی ماورا ہے، سبحان اللہ، یعنی وہ نہیں جو صرف آنکھ میں نہیں آ سکتا، وہ نہیں جو صرف حس میں نہیں سما سکتا، بلکہ وہ جو آپ انسانی عقول سے بھی ماورا ہے، انسانی عقول کی وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ اس وجہ سے علم غیب، جیسے قرآن کریم نے دو عالم ذکر کیے، عالم شہادت اور عالم غیب۔ عالم شہادت اس عالم کو کہا ہے
جس میں ابھی ہم موجود ہیں، زندہ ہیں، بالکل. یعنی اس کو شہادت اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ وہ شہود میں آتا ہے، مشاہدے میں آتا ہے. اس وجہ سے جو چیز مشاہدے میں آئے اسے عالم شہادت کہتے ہیں. انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے، ابھی ہم یہ پوری دنیا کی نعمتیں دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، تو یہ عالم شہادت ہے. عالم غیب وہ ہے جو آنکھ، حس اور عقل سے ماورا ہے. اب غیب نسبی اور غیب مطلق کی میں مختصر سی وضاحت کر دیتا ہوں ڈیفینیشن، کہ غیب نسبی اسے کہتے ہیں جو قابل دید ہے، آنکھ میں آ سکتا ہے، دیکھ سکتے ہیں، لیکن ابھی دید میں نہیں ہے. لیکن غیب مطلق وہ ہے جو قابل دید ہی نہیں ہے، یعنی آنکھ کی کیپیسٹی، حس کی کیپیسٹی اور صلاحیت اور عقل کی جو صلاحیت کیپیسٹی ہے وہ محدود ہے، لیکن غیب مطلق لامحدود. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کوئی بھی لامحدود شے محدود میں سما نہیں سکتی، یہ تو قانون عقل کے خلاف ہے. تو اس طرح غیب کہتے ہیں مثلاً وہ جو ماورائے عقل ہو، ماورائے حس ہو، ماورائے آنکھ ہو. صحیح. اچھا قبلہ یہ فرمائیے، کیا ائمہ معصومین کے پاس بھی علم غیب ہے جیسے ہم علم لدنی کہتے ہیں، جسے ہم علم لدنی کہتے ہیں، کیا ایسا ہے؟ جی بالکل. اس کے لیے تھوڑا سا میں وضاحت اس کی کر دوں تاکہ یہ کنفیوژن بھی ہے، کیونکہ معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں دو طرح کے طبقات ہیں. ایک جیسے ہم امت اسلامیہ کی اگر بات کریں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے وجود کے بارے میں، وجود اقدس کے بارے میں قرآن کریم نے جیسے وجود پیغمبر اکرم کو نورانی پہلو بھی کہا ہے اور بشری پہلو بھی کہا ہے. دونوں طرح کی آیات ہمیں ملتی ہیں، لیکن افراط و تفرید کا شکار ہو گئے بعض افراد. ایک نے نورانی پہلو کا فقط جو ہے وہ اقرار کیا، بشری پہلو کے اس نے اقرار نہیں کیا. بعض نظریات ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو بشری پہلو پر مثلا اقرار کرتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہم جیسے بشر، وہ نورانی پہلو جو ہے وہ اس کو درک نہیں کر پاتے. تو ہم نے یہاں پر ہمارے معاشرے میں اسی طرح کی جب ہم علم غیب کی بات کرتے ہیں یا معصومین علیہ السلام کے بارے میں کرتے ہیں تو وہاں بھی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح ان کی تعریف ہو کہ تقصیر بھی نہ ہو، فضائل کم بھی نہ ہو اور غلو بھی نہ ہو. سبحان اللہ. تو اعتدال، اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کا راستہ جو رکھا ہے وہ اعتدال کا ہے. لیکن یا تو مثلا ہم جیسے طالب علموں میں کمی ہے کہ نہیں پہنچا پائے بات، یا سمجھنے والوں میں کمی ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کے ہم فضائل کو یا تو معذرت کے ساتھ کبھی غلو کر جاتے ہیں، کبھی تقصیر کر جاتے ہیں، حالانکہ دونوں راستے گمراہی کے. ہم نے اعتدال کا راستہ رکھنا ہے. اب جہاں بات آتی ہے علم لدنی کی، تو میں علم غیب کے حوالے سے جو میں نے ابھی آپ کو جو مثال دی کہ ایک غیب مطلق ہے، ایک غیب نسبی ہے، اگر یہ دونوں غیب کی وضاحت ہو جائے تو علم لدنی کی بھی ہو جائے گی. وہ اس طرح ہیں کہ غیب مطلق یعنی جیسے میں نے ڈیفینیشن آپ کی خدمت میں بیان کی کہ ناظرین کی خدمت میں کہ مثلا غیب مطلق وہ ہے جو قابل دید ہی نہیں ہے، لیکن غیب نسبی وہ ہے جو قابل دید ہے، ابھی دید میں نہیں ہے. ابھی نہیں. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. جیسے ہمارا بدن ہے، انسانی بدن، اس کے دو طرح کے پارٹس ہیں، انٹرنل اور ایکسٹرنل. جی بالکل. اندرونی اور بیرونی دونوں ہیں. بالکل صحیح فرمایا. اب ابھی ہمارے ہاتھ ہیں، آنکھ ہیں، ناک ہے، چہرہ ہے، پاؤں ہیں، پورا وجود انسانی نظر آ رہا ہے. اب ہم یہ ہے بیرونی اعضاء. اچھا اندر بھی بہت کچھ ہے، رگیں ہیں، خون کی شریانیں ہیں، خون ہے، گوشت ہے، ہڈیاں ہیں، پھیپھڑے، بہت کچھ ہے. لیکن کیا وہ ہم ابھی دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. لیکن اگر انسانی بدن کو کاٹیں تو دیکھ سکتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بیرونی اعضاء جو بدن انسان کے ہیں وہ قابل دید ہیں. اچھا جو اندرونی اعضاء ہیں وہ بھی قابل دید ہیں، لیکن ابھی دید میں نہیں ہے. جیسے ایک اور میں مثال دے دیتا ہوں، تاکہ مثالیں میں اس لیے زیادہ دیتا ہوں تاکہ مطلب آسان ہو جائے. آسان سے سمجھ. ہمیں مثلا عادت بھی ہے مثالیں زیادہ دینے کی. مثال اس لیے تاکہ وہ آسانی سے بیٹھ جائے. مطلب بہرحال مثال کے طور پہ اگر ایک کمرہ ہے، دو کمرے ہیں آپ کے گھر میں، آپ ایک کمرے میں موجود ہیں اور دیوار ہے، ظاہر سی بات ہے، دوسرا کمرہ وہ دوسری جگہ پہ. اچھا اس کمرے میں بھی جو اشیاء ہیں وہ آپ کے لیے ابھی دید میں نہیں ہیں، لیکن قابل دید ہیں. آپ اٹھیں، کوشش کریں، حرکت کریں، دیکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن ابھی دید میں نہیں ہے.
اس کو کہتے ہیں غیب نسبی، یعنی دید میں آ سکتی ہیں لیکن ابھی دید میں، انسانی دید میں نہیں ہے. لیکن ایک غیب مطلق ہے، وہ تو دید میں آ ہی نہیں سکتا. ائمہ معصومین علیہ السلام کو کیونکہ یہ جو غیب نسبی ہے، اللہ نے ان کو جو علم عطا کیا ہے وہ غیب نسبی میں ہے. غیب مطلق فقط اللہ کے پاس، فقط اللہ کے پاس، فقط اللہ کے پاس، یعنی وہاں تک کسی مخلوق کی رسائی نہیں ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، علمی اصطلاح ہے، علماء عرفا بیان کرتے ہیں معرفت الہی کے دروازے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہے مقام احدیت، ایک ہے مقام وحدیت، اور ایک ہے مقام غیب الغیوبی. مقام وحدیت پہلا مرحلہ، مقام احدیت دوسرا، اور مقام غیب الغیوبی تیسرا. مقام وحدیت اللہ کی معرفت کا وہ دروازہ ہے جہاں تک عام پبلک جا سکتی. مقام احدیت وہ دروازہ ہے جہاں انبیاء کی رسائی ہے، اور انبیاء میں بھی درجات، اور جو درجہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وہ کسی بھی نبی کا نہیں ہے. یعنی معرفت الہی کے میدان میں مقام احدیت پر حضور نبی کریم وہاں تک ہیں، وہاں کسی کی بھی رسائی نہیں ہے، وہ انبیاء اور ان کے جانشین اور اولیاء کا مقام. لیکن مقام غیب الغیوبی معرفت الہی کا وہ دروازہ ہے جہاں کسی کی بھی رسائی نہیں ہے، بے شک، حتیٰ کہ انبیاء کی بھی نہیں، کیونکہ وہ آ جاتا ہے غیب مطلق میں. غیب نسبی ہم جو کہتے ہیں نا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کو علم لدنی بے شک ہے، لیکن وہ غیب نسبی میں ہے. یعنی غیب نسبی میں جہاں اللہ نے ان کا درجہ اور مقام رکھا ہے، اب وہاں تک عام آدمی نہیں جا سکتا، غیر معصوم نہیں جا سکتا، اس کی رسائی نہیں ہے. لیکن معصوم کی رسائی وہاں تک اللہ نے رکھی. غیب نسبی میں ان کو جو علم عطا کیا وہ علم لدنی ہے، وہ بھی باذن اللہ ہے، باذن اللہ اللہ کے اذن سے ہے، بے شک اللہ نے. لیکن ان کو یہ مقام خدا نے عطا کیا عصمت کے درجے کی وجہ سے. سبحان اللہ. تو اس لیے غیب نسبی میں جو علم ہے وہ علم لدنی ہے، لیکن وہ جو علم کا سرچشمہ ہے جو غیب مطلق ہے وہ فقط ذات واجب الوجود ہے. تو یہ اس طرح کی ائمہ معصومین کی تعریف اور فضیلت ہے، نہ اس میں تقصیر ہوگی نہ غلو ہوگا. جزاک اللہ. سبحان نہ ہم ان کو خدا بنائیں گے معاذ اللہ، اور نہ اپنے جیسا مقام، اپنے جیسے مقام میں رکھیں. تو اللہ نے، خدا نے اس مقام واجب الوجود اور مقام انسان کے درمیان میں ایک وسیلہ، سہارا اور ایک جو ذریعہ رکھا، وہ ذات معصومین علیہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ مولانا. ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے پہ جاتے ہیں، اور وقفے کے بعد جب دوبارہ ہم حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ قبلہ موجود ہوں گے، اور کچھ سوالات پھر ان سے ہم غیبت کیوں ہے کے سلسلے میں کریں گے. وقفے کے تحت پوری کر دو میری یہ دعا، پوری کر دو میری یہ دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے درمیان قبلہ و کعبہ مولانا عروج عزیز صاحب تشریف فرما ہے. آئیے غیبت کیوں ہے کے سلسلے میں علامہ صاحب سے، مولانا سے ایک سوال اور کر لیتے ہیں. قبلہ یہ بتائیے گا، غیبت کے متعلق ملت اسلامیہ کیا کیا نظریہ ہے؟ غیبت کے علم غیب کے حوالے سے مختلف نظریات ہیں جو امت اسلامیہ میں پائے جاتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ایک مشکل جو ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں، اب میں کلی بات کروں امت اسلامیہ کی، نہ کسی فرقے کی، جی بالکل، امت اسلامیہ کی، اس میں مشکل یہ ہوئی ہے کہ اکثر یہ ہوا کہ جب ہم کسی بھی علمی میدان میں گئے ہیں، جو دین اسلام نے بھی ایک خطرہ بیان کیا، وہ یہ ہوا کہ افراط و تفرید کا شکار ہو گئے. یعنی اعتدال کا راستہ جو بیلنس کا تھا اس میں نہیں رہے، اور افراط و تفرید کا شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مختلف قسم کے نظریات وجود میں آئے، مختلف قسم کے افکار اور رائے وجود میں آئیں. غیبت کے متعلق مختلف نظریات ہیں. جیسے بعض کے نزدیک یہ ہے کہ ایک اور مشکل جو میں یہاں بتاتا چلوں، غیبت کے بجائے خرافات بھی داخل ہیں. اچھا. یعنی ہمارے مذہب ایسی چیزیں داخل ہو گئیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے. جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کے وجود کا ذکر کیا قرآن کریم میں، کہ بھئی جنات ہیں، اس میں اچھے برے دونوں ہیں. جس طرح انسانوں میں اچھے برے پائے جاتے ہیں، اس طرح جنات میں بھی ہے. لیکن ایک جو وجود ہے، جیسے ہم وہ ہمارے معاشرے میں ہم بولتے ہیں نا، جیسے کہ جی مثلا کوئی چڑیل ہے، کوئی ایسا سایہ ہے جو ہمارے پیچھے لگ گیا ہے یا کیا ہے،
یہ ایک خرافات ہے، کیونکہ اس کا یہ نہ روایات میں ہمیں کہیں ملتا ہے اور نہ قرآن کی روشنی میں کوئی ایسا وجود ملتا ہے۔ جنات کا ہے، جن و انس کا وجود ذکر ہوا ہے کہ جی جنات جو ہے وہ اچھے برے دونوں ہیں، پائے جاتے ہیں، لیکن اس طرح کے وجود جو ایک خرافاتی ہیں، یا میں جیسے اگر بلا مغالطہ کہوں کہ تھوڑے سے امت اسلامیہ میں تھوڑے نہیں بلکہ کافی ہیں جو یہ خرافات داخل ہوئیں دیگر ادیان سے، خرافاتی ادیان، جیسے ایسے ادیان موجود ہیں دنیا کے اندر جن کی کوئی تعلیمات نہیں ہے، جن کو انبیاء نے آ کے پروموٹ نہیں کیا، انبیاء نے وہ دین نہیں بنایا یا پیش نہیں کیا، بلکہ بعض افراد نے، مثلا ہوتا یہ تھا کہ نیک افراد ہوتے تھے اور وہ دنیا سے جب چلے جاتے تھے تو ان کے فالوورز انہی کو نبی سمجھنے لگے۔ تاریخ میں ایسے بھی ہمیں واقعات ملتے ہیں، یعنی ان کے فالوورز نے یہ دعویٰ کیا کہ جی یہ تو اللہ کا بندہ تھا، یہی نبی تھا۔ اچھا، ایسی زمینوں پہ جیسے بر صغیر کی زمین پر یہاں پر جو ہے وہ ہمیں ایسے بہت سارے مذاہب کی تاریخ ملتی ہے کہ جو خرافات پر مبنی ہے، یعنی قائم ہی خرافات پر یا توہمات، وہم و اوہام کے اوپر وہ مذاہب تشکیل پائے ہیں، حالانکہ وہ ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن علم غیب ایک حقیقت ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ غیب کے درمیان میں ایک تو یہ پایا جاتا ہے کہ غیب کی جگہ پر خرافات ہیں، اور یہی ہوتا ہے کہ جب اصل حقیقت جگہ چھوڑتی ہے، اسپیس چھوڑے، تو وہاں پر آ کر خرافات جگہ لے لیتی ہے۔ کیا کہنے، واہ! جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ دین کے بجائے، اچھا دین اور چیز ہے، کلچر اور چیز ہے، ثقافت ہمارا اور ہم دیکھتے ہیں مختلف زمینوں پہ ہمارے، لیکن اگر دین کی جگہ پر کلچر آ جائے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ آنے والی نسلیں 50 سال 100 سال بعد اس کلچر کو دین سمجھتی ہیں، اس کو دین سمجھتی ہیں، نہ کہ وہ دین پر ریسرچ کرتے ہیں۔ بہت فرق ہے، کلچر اور دین میں فرق ہے، بہت فرق ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک حوالہ بھی دے دیتا ہوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جب قیام کربلا کے دوران جب قیام کیا امام علیہ السلام نے، تو خطبات میں ہمیں ملتا ہے، امام علیہ السلام کے خطبات میں، فرمودات میں ملتا ہے کہ لوگوں کو دعوت دی کہ بھئی میں اس لیے نکل رہا ہوں، اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں، فساد فی الارض نہیں کر رہا بلکہ اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ان جملات میں ہمیں امام حسین علیہ السلام کے خطبات میں سے بعض جگہ پر یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں امام کے کہ 59 ہجری میں، کربلا سے ایک سال پہلے 60 ہجری میں امام نے قیام کا آغاز کیا جو مدینہ چھوڑا، 59 ہجری میں لوگوں کو جمع کیا منع کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے، اور لوگوں کو جب دعوت دی کہ اس طرح ہو رہا ہے، یزید برسر اقتدار آئے گا، اور امام نے خطرات سے آگاہ پہلے کیا، خطرات سے آگاہ کیا، کیونکہ یہی ذمہ داری انبیاء اور ائمہ کی ہے۔ اللہ نے جو قرآن میں بیان کیا کہ امت کو خطرات سے آگاہ کریں کہ کیا خطرات ہیں، آپ کا معاشرہ کس طرح جو ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے۔ امام کے وہاں جملات میں ہمیں یہ جملہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ کی دینی غیرت مر گئی ہے تو اپنی عربی غیرت کا خیال کرو۔ یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ عرب کلچر بھی اپنی ایک حیثیت رکھتا تھا، لیکن امام نے کہا کہ آپ دین کے تحت تو نہیں نکل رہے، دین بچانے تو نہیں آ رہے، لیکن کم از کم اپنی عربی غیرت یعنی اپنے کلچر کا ہی خیال کرو، تمہارے کلچر میں بھی یزید جیسا حاکم نہیں بننا چاہیے۔ سبحان اللہ، واہ! تو یہاں اب ہم آئیں اسی جانب کہ یہ میں نے مثال اس لیے دی امام حسین علیہ السلام کی کہ ہمارے معاشرے میں نظریات اور افکار بہت کم پائے جاتے ہیں، لیکن خرافات اور توہمات جگہ لے لیتے ہیں، اسپیس جو ہوتا ہے اس کی جگہ وہ آ جاتے ہیں۔ اس لیے علم غیب کے حوالے سے یا بہت سارے نظریات ہیں، جس میں سے دو بڑے نظریات یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ علم غیب واجب الوجود، جیسے میں نے ذات واجب الوجود کے حوالے سے بتایا، غیب نسبی، غیب مطلق، اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ علم غیب کے حوالے سے بہت ساری، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ پیغمبر اکرم کے نام سے احادیث بھی ڈالی گئی ہیں۔ اب یہ سارے سانحات اسلام کے ساتھ ہوئے ہیں کہ جس میں انہوں نے یہ علم غیب کے حوالے سے مثلا ایسی احادیث ہیں کہ جو مثلا ذات واجب الوجود کے ساتھ جچتی نہیں ہیں لیکن ڈالی گئیں، جیسے خدا کے معاذ اللہ خدا کے جسم کے قائل ہونا، خدا کے بارے میں یہ قائل ہونا کہ روز محشر وہ مثلا آئے گا اور جو ہے وہ اپنی ٹانگ جو ہے وہ جہنم میں ڈالے گا، وہ کہے گا، جہنم کہے گی ابھی بھی میں نہیں بھری۔ تو اس طرح کی یہ احادیث نہیں ہیں، یہ ایک خرافات تھیں، توہمات تھے جو امت کے اندر ڈالے گئے۔ تو علم غیب
ایک حقیقی علم ہے، لیکن وہ علم کیا ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا کہ عالم شہادت اور عالم غیب۔ اچھا، اس کی مثالیں ہمیں اس لیے دی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں کہ اچھا وہ ہے اس سے ماورا، بس میں مختصر اگر کروں کہ وہ ہے اس سے ماورا علم، جیسے میں نے عرض کیا کہ انسانی عقول میں سما نہیں سکتا، لیکن اس کے درجات یہ ہیں۔ اب ہم اس علم غیب کو سمجھے کیسے؟ بس میں آخر میں یہ مختصر سے یہ اس سوال کے جواب میں ہی کہوں گا، علم غیب کو ہم سمجھے کیسے؟ تو اللہ نے ایک دروازہ رکھا ہے معرفت کے لیے، اور ایک ہی دروازے سے اگر ہم جائیں گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، ورنہ بھٹکنے کا خدشہ ہے۔ جس طرح فضائل اہل بیت میں ہم جو ہے وہ اگر صحیح سے نہ جائیں تو کبھی غلو کریں گے، کبھی تقصیر کریں گے، اسی طرح اگر علم غیب کو ہم نے سمجھنا ہے یا تعلیمات الہیہ کو ہم نے سمجھنا ہے تو ایک راستہ خدا نے رکھا ہے، اور اس باب اور چیپٹر کا نام ہے باب سیرت اہل بیت، کہ ان کے پیچھے چلتے ہوئے ہم جائیں اور دیکھیں، ان کی تعلیمات سے مستفید ہوں تو ہمیں علم غیب اور یہ ساری چیزیں سمجھ۔ جزاک سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ آپ نے کی ہے غیبت کے حوالے سے۔ ناظرین، آپ نے علامہ صاحب مولانا صاحب قبلہ کی گفتگو سماعت فرمائی، بہت ہی خوبصورت اشارے اور بہت ہی دلیل کے ساتھ مکمل جامع انہوں نے نظریات پیش کیا کہ غیبت کیوں ہے اور غیبت کے نظریات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کو غیبت کا کیوں پیش آئی کہ غیبت میں جائیں، اور علم غیبت کیا ہے، علم لدنی کیا ہے، یہ ساری گفتگو آپ نے سنی، اور یہ بھی آخر میں کہ غیبت کے حوالے سے ملت اسلامیہ کا کیا نظریہ ہے، بڑی تفصیلاً گفتگو کی ماشاءاللہ۔ تو ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ پوری کر دو میری یہ دعا، المدد یا امام زمان۔